بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ظہور مہدی کی بارے میں بات کی جائے گی۔ ظہور مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر یقینی بات ہے اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ملا علی قاری نے مرکاتہ جیم سواد 10 میں اور 174 پر مسند احمد اور ابو داؤد کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمانے کا صرف ایک دن بچے اور مہدی نہ آئے، علامات قیامت پوری ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بھیج کر رہیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے، تب بھی ظہور مہدی کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ویلم اور قسطنطنیہ کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اہل سنت و جماعت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مامور من اللہ سمجھتی ہیں اور ان کا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر مانتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ان کو امام کہا جاتا ہے اس سے کسی خاص گروہ کا اصلاحی امام مراد نہیں۔ چنانچہ شہید اسلام اور مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے رضی اللہ عنہ کے پرشکوہ الفاظ پہلی بار میں نے استعمال نہیں کیے، بلکہ اگر آپ کو مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکتوبات شریفہ میں امام ربانی مجدد الف ثانی نے حضرت مہدی کو انہی الفاظ سے یاد کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے، اور اگر صرف اسی بات کو دیکھ لیا جائے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہوں گے تو ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرنے پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے امام کا لفظ استعمال کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ چنانچہ حضرت لدھیانی مذکورہ سائل ہی کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب کو حضرت مہدی کے لیے امام کا لفظ استعمال کرنے پر بھی اعتراض ہے، اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس اور حدیث مطہرہ سے امامت کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ اگر اس سے مراد ایک خاص گروہ کا نظریہ یا امامت ہے تو آپ کو یہ بات صحیح ہے، مگر جناب کو یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ میں نے بھی امام کا لفظ اس اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا ہوگا۔ کم سے کم امام مہدی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کا استعمال ہی اس امر کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ امام سے یہاں ایک خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں۔ نیز یہ کہ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتی ہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان نبی نہیں ہوں گے، اس لیے ان کا درجہ پیغمبروں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے وہ بلا شبہ پہلے ہی سے اول العزم نبی ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت امام مہدی رضوان اللہ کے علیہ رضوان کے بارے میں اہل حق کے اتفاق و قول و نقل کرتے ہوئے حضرت لدھیانوی رقم تراز ہیں۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح شکل و شباہت میں وہ اخلاق و شمائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے،
نہ ہی ان پر وحی نازل ہوگی، اور نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔ ان کے کفار سے خون ریز جنگیں ہوں گی۔ ان کے زمانے میں کانے و دجال کا خروج ہوگا، وہ لشکر و دجال کے محاصرے میں گر جائیں گے۔ ٹھیک فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقتداء میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے اور لائن باغ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کر دیں گے۔ دجال کا لشکر تہ تیغ ہوگا اور یہودیت و نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ عقیدہ